وادی سندھ کی تہذیب کے ایک اور مقام کے آثار قدیمہ آج کے احمد آباد کے قریب ملتے ہیں۔ لوتھل اپنے زمانے کی ایک بڑی بندرگاہ سمجھا جاتا ہے۔ لوتھل کی بنیاد مہر گڑھ، آمری اور کالی بنگن کے بہت عرصہ بعد رکھی گئی۔ یہاں تعمیر کا آغاز 2200 قبل مسیح میں ہوا۔ یہ وہ دور ہے جسے ہم بالغ ہڑپن دور کہتے ہیں۔ لوتھل میں ہمیں وادی سندھ کی تہذیب کے تمام مقامات کی خصوصیات کسی نہ کسی حد تک ملتی ہیں۔ اس کا ایکروپولس ایک اونچے پلیٹ فارم پر بنایا گیا تھا۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی 150 ضرب 120 فٹ تھی، لیکن اس شہر کی دیواریں نچلے شہر اور بالائی شہر دونوں کو گھیرے ہوئے تھی۔ گلیوں کا انداز بالکل وہی تھا جو موئنجو دڑو اور ہڑپا کے شہروں کا تھا، لیکن لوتھل کی ایک منفرد خصوصیت تھی شہر کے مشرق میں ایک بڑا تالاب۔ یہ بڑا تالاب 770 فٹ لمبا، 120 فٹ چوڑا اور 15 فٹ گہرا تھا۔ اس تالاب کی دیواریں سخت پکی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی۔ ان دیواروں کے 2 سوراخ تھے۔ سمجھا جاتا ہے کہ یہ 2 دراصل سلاٹس کے گیٹ تھے۔ ان 2 سوراخوں کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 2 سلائس گیٹ تھے۔ تالاب کے نیچے سے 4 بڑے پتھر ملے ہیں جن کے درمیان میں سوراخ تھے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ پتھر جن میں سوراخ تھے ان کو بحری جہازوں کو لنگر انداز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور اس تالاب کو گودی کے طور پر جہاں جہاز آ کے رکتے تھے، بڑے بڑے بحری جہاز، ان جہازوں کی گودی کے طور پر اس تالاب کو استعمال کیا جاتا تھا۔ طاس اور شہر کے درمیان ایک بلند پلیٹ فارم بھی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ ایک بڑی بندرگاہ کی گودی تھی۔ یہ بندرگاہ سندھ کی تہذیب اور میسوپوٹیمیا کے شہروں کے درمیان تجارت کے لیے، بحری تجارت کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ البتہ کچھ ناقدین نے اس تشریح کے پر بڑی سخت تنقید کی ہے۔ وہ شک کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تالاب شاید شہر کے لیے پانی کا ذخیرہ تھا، اور اس پانی سے شہر کے لوگوں کو اس تالاب سے پانی فراہم کیا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ اس تالاب کے ساتھ ارد گرد کے کھیتوں کو سیراب کیا جاتا تھا۔ لیکن طاس کے اس استعمال کے باوجود ایک حقیقت واضح ہے کہ لوتھل ایک بہت بڑا کاروباری اور تجارتی مرکز ضرور تھا۔ یہ بلا شبہ ایک تجارتی بندرگاہ تھی اور تجارت کے مرکز کے طور پر اس شہر کو خصوصی اہمیت حاصل تھی۔ لوتھل میں بہت سے اوزار اور پتھر کی مہریں ملی ہیں۔ ان مہروں میں سب سے مشہور خلیج فارس سے لائی گئی مشہور مہر ملی ہے، جسے خلیج فارس مہر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لوتھل نہ صرف دوسرے ملکوں کے لیے تجارت کا مرکز تھا، بلکہ ہندوستان میں بھی مختلف اشیاء کی تجارت کے لیے اس شہر کو استعمال کیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر گجرات سے کپاس اور راجستھان سے تانبا بھی اس شہر میں فراہم کیا گیا۔ اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کس لیے لوتھل کی بنیاد دیر سے رکھی گئی اور اس وقت میں رکھی گئی جب ہڑپا اور موئنجو دڑو میں اس کپاس کے اور تانبے جیسے خام مال کی
بہت زیادہ ضرورت تھی، اور یہ مانگ جو ہے اپنے پورے عروج پر تھی۔ اگرچہ لوتھل ایک اہم شہر تھا، لیکن یہ اتنا بڑا شہر نہیں تھا۔ یہ صرف 900 فٹ لمبا اور 750 فٹ چوڑا شہر تھا۔ اس طرح اس کا سائز ہندوستانی تاریخ میں بعد میں جو ایمپوریا ہے اس کے برابر تھا۔ لوتھل میں ہمیں اس بحران کا کوئی نشان نہیں ملتا جس نے 2000 قبل مسیح کے آخر میں وادی سندھ کی تہذیب کے دیگر مقامات میں بربادی کی قائم کرنا یا بربادی کرنا شروع کر دی تھی۔ البتہ اس کے باوجود لوتھل اس آخری انجام سے نہیں بچ سکا جس سے وادی سندھ کی تہذیب کے دوسرے شہر جس کا شکار بنے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ 1850 قبل مسیح میں یا اس کے لگ بھگ اس شہر کی آبادی میں اچانک کمی واقع ہوئی۔ اس کی ایک ممکنہ وجہ تو یہ بتائی جاتی ہے کہ شہر میں جو مصنوعات ہیں اور خام مال ہے اس کی فراہمی وہ اس میں کمی واقع ہو گئی تھی۔ اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ آباد علاقے میں جو تعمیرات اس دور میں کی گئی ان میں ان سٹینڈرڈز کو، ان معیارات کو نظر انداز کیا گیا جو پہلے اس شہر کے قیام کے لیے بڑا جن کا خیال رکھا گیا تھا، اینٹوں کے سائز میں اور مکانوں کی ساخت میں اور گلیوں اور بازاروں کی چوڑائی کے وہ جو پرانے سٹینڈرڈز تھے ان میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کمی واقع ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پرانے جو لوگ تھے ان کی جگہ پر کچھ ایسے لوگ یہاں رہنا شروع ہو گئے جو اس طرح کی تعمیرات کے مطابق اس شہر کو نہیں بنا رہے تھے۔ یعنی صاف ظاہر ہے کہ شہر کو لوٹ لیا گیا تھا اور اس کے پرانی آبادی کی جگہ کچھ ایسے لوگ آ گئے تھے جو اپنے ہی انداز میں شہر میں تعمیرات کر رہے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوتھل کا خاتمہ 1700 قبل مسیح میں ہوا، اور یہ تقریباً وہی وقت تھا جب وادی سندھ کی تہذیب کے دیگر مقامات بھی برباد ہو رہے تھے۔ یوں ان 5 شہروں کے ہڑپا، موئنجو دڑو، مہر گڑھ، آمری اور لوتھل کی بیان میں ہم دیکھتے ہیں کہ وادی سندھ کی تہذیب کا ایک پوری تصویر ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس کے سامعین، وادی سندھ کی تہذیب کے بعد دیگر تہذیبوں کے بارے میں ہماری ویڈیوز آئندہ آپ تک پہنچائی جائیں گی۔